اب یہ میں جو کلپ بنا رہا ہوں نا یہ بھی وائرل نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیے گا. جو مختلف چینلز ہیں نا یہ نہیں چلائیں گے, یہ بالکل نہیں چلے گا, یہ دب جائے گا, یہ وضاحتی بیان بالکل غائب, کہیں بھی نہیں آئے گا کسی کے سامنے. تو اس لیے ایک اہم اعلان سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں آگے. بیان شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سن لیں. ایک تو یہ کہ میں نے پچھلے ہفتے بیان میں بتایا تھا کہ میں آئندہ اتوار کو تراویح کے موضوع پر بات کروں گا کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں یا 8 رکعتیں. تو ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ یہ جو بیان ہے مسائل سے متعلق یہ اس مجلس میں نہ کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اس میں ہر آدمی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اس کو اصلاحی سلسلہ ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے. تو اس لیے میں آج اس پر بات نہیں کروں گا, البتہ تراویح کے موضوع پر ایک چھوٹی سی میں بات ضرور کروں گا, تراویح 8 یا 20 پہ. تفصیل سے جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ الگ سے ریکارڈ کروا کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یار دوسری بات ہی ذہن سے نکل گئی, نہیں شعبان کی بات, چلو دوسری جو بھی تھی اب جو کر رہا ہوں اس کو دوسری فرض کر لیں, وہ کبھی ذہن میں آ گئی تو بتا دوں گا. ایک اور اعلان ہے وہ رہ گیا, وہ چینل سے متعلق. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے جب یہ یوٹیوب ایجاد ہوا تھا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ذاتی چینل بنائیں, اس کو رجسٹرڈ کروائیں, ورنہ بڑے مسائل ہوں گے. تو ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی, مشورہ لوگوں کے دینے کے باوجود. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی جو بھی بیان اپلوڈ کرے پھیلائے, زیادہ سے زیادہ پھیلائے. دنیا میں بات پھیلانا مقصد ہے. ہم نے اس اونرشپ کا کیا کرنا ہے کہ میرا چینل اور تیرا چینل. لیکن ظاہر ہے کچھ وقت کے تجربوں سے انسان سیکھتا ہے, تو پھر ہم نے چینل بنا دیا کچھ دنوں کے بعد. وہ جب چینل بنا تو اس نام سے اور بھی چینل بننا شروع ہو گئے. ہم نے کہا چلو بات پھیل رہی ہے, بہت سارے چینل پھیلتے چلے گئے, ایسے بھی جو صرف میرے بیانات نشر کیے اور 1 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہو گئے. یہاں تک کہ لوگوں نے ان چینلوں کو میرا ذاتی چینل سمجھنا شروع کر دیا. ہمارا چینل بیچارہ وہ ٹھٹھرا ہوا, جو میرا ذاتی چینل وہ ٹھٹھر کے سردی سے خوف سے سکڑ کے پتلا ہونا شروع. تو ہمیں اس کا غم اس لیے نہیں تھا کہ کام تو ہو رہا ہے نا بھائی. چینل کا مقصد ہے بیانات کو دنیا میں پھیلانا, تو وہ تو پھیل رہے ہیں, چلو ہم سے نہیں دوسرے سے. 1 ملین دیکھ کے 5 لاکھ ہو گئے, 6 لاکھ ہو گئے, 8 لاکھ ہو گئے, بہت زیادہ. ہم نے کہا بات پھیل رہی ہے. تو مجھے اس وقت اس فیلڈ کے ماہرین نے مشورہ دیا کہ مفتی صاحب آپ کسی دن اللہ نہ کرے بہت بڑے چوڑے میں آ جاؤ گے. آپ چوڑے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کراچی میں چوڑے میں آنا کہتے ہیں کہ بس اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ انسان جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ اس سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممبر پہ آپ کی زبان کبھی لڑکے ہی نہیں اور آپ فرشتے ہیں کہ جبریل آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کوئی بھی لفظ بولیں تو اسی وقت کریکشن کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو چینلوں پہ آپ کے بیانات, ہم نے لائیو بھی اجازت دی چینلوں کو کہ آپ ہمارا بیان لائیو بھی چلائیں. کاپی رائٹ کا بھی ہم نے کوئی مسئلہ نہیں رکھا, کھلی چھوٹ. یہاں تک ہوا ہے اتنا بڑا ظرف کہ ہمارے بیان بعد میں میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے کاپی رائٹ کے ایشو ہو گئے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یار مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان چاہیے مجھے. ٹھیک ہے نا, آپ اگر دے دیں گے تو بڑی آپ کی نوازش ہوگی. تو اس کا نقصان یہ ہوا, 2 نقصان. نمبر 1, اگر مجھ سے کبھی کوئی مسٹیک ہوئی تو وہ مسٹیک چلی گئی. اب میں رجوع کر رہا ہوں اس سے, تو رجوع والا کلپ نہیں چلا رہے چینل کہ مفتی صاحب نے اس غلطی سے کیا کر لیا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ضعیف حدیث بیان کی, وہ بہت چلی. میں نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ چلی نہیں. کیونکہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چلتا کیا ہے مارکیٹ میں. وہ پبلک کی ڈیمانڈ کے پیچھے اکثر, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ دیکھتے ہیں پبلک کیا چاہتی ہے, وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو مسٹیک ہو گئی تو ہمارے لیے رجوع کا دروازہ بند.
تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے الگ سے ریکارڈنگ میں رجوع کروانا پڑا. اس رجوع کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو وہ چلا نہیں رجوع, جہاں چلا ہے تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ پہلے کیا بول رہے تھے اب کیا بول رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا ظرف تو اتنا نہیں ہے نا کہ وہ دیکھیں کہ ایک آدمی میں بھائی رجوع کر رہا ہے. کسی نے کہا ڈر گیا, کسی نے کہا کیا ہوا, حالانکہ جب بیان ہوا تھا اسی وقت میں نے اس کو رجوع کر لیا تھا, لیکن وہ چلا رجوع 1 سال کے بعد. تو یہ بڑا نقصان ہوا کہ ہم اپنی ویڈیوز کے خود مالک نہیں تھے. دوسرا, جب بھی کہیں بیان ہوتا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نجی محفل کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, خاص اپنے شاگردوں کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, ہر ایک طبقے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. شارٹ کلپ میں جو بات آتی ہے وہ بالکل ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے چینل یہ کر رہے ہیں کہ پورے بیان میں جو بہت اہم باتیں تھیں ان پہ کلپ نہیں بنا, جو بالکل ابے تبے والی باتیں جن کا لوگوں کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میری نجی زندگی سے تعلق ہے, وہ چینل لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں. یعنی وہ کلپ جو ہے لاکھوں لوگوں میں وائرل ہوا ہے, حالانکہ وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جس کو لاکھوں میں پھیلایا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ قوم کو میسج جو دیں گے جن کا ان کی عملی زندگی سے یعنی تعلق ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے نا. کیا ہو گیا؟ جو اتنے اہم پورے بیان میں جو موضوعات تھے وہ زیادہ نہیں چل رہے. میری شادی کیسے ہوئی, میں نے رشتے کا پیغام بھیجا, میرا بچہ کھیلتا ہوا آیا, یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, اس پہ کلپ 1 ملین تک وائرل ہو رہے ہیں. بھائی یہ مفتی صاحب کی شادی, تو جو بات آدمی ویسے ہی بیان کے دوران سرسری اس میں کہہ دیتا ہے, پھر اس سے اور پھر اس میں عنوانات ایسے شادی اور کیا کیا بتاؤں آپ کو عنوانات, وہ تو مجھے ایسے بیہودہ لیبل کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اب یہ میں جو کلپ بنا رہا ہوں نا یہ بھی وائرل نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیے گا. جو مختلف چینلز ہیں نا یہ نہیں چلائیں گے, یہ بالکل نہیں چلے گا, یہ دب جائے گا. یہ وضاحتی بیان بالکل غائب, کہیں بھی نہیں آئے گا کسی کے سامنے. تو اب کیا ہوا کہ عنوانات بیہودہ, جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ امیج وہ نہیں جا رہا جیسا میں خود ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ ایک عجیب بچکانہ سے عنوانات, اور بس میں بیہودہ بھی ہوتے ہیں, فحش بھی ہوتے ہیں, جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ اس میں بیان وہ نہیں ہوتا, اور اگر بیان وہ ہے بھی تو وہ پورے بیان میں 5 منٹ کی بات ہے نا, لیکن پورے بیان میں وہ کلپ لاکھوں تک پھیل گیا تو دنیا سمجھے گی کہ مفتی صاحب صبح بھی یہی ٹاپک, دوپہر بھی یہی ٹاپک, شام بھی یہی ٹاپک, ہر وقت اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر بات. یہ بھی تو غلط ہے نا, دنیا میں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو میں پھر ہماری یہ بھی میٹنگ ہوئی ہے, جو ایڈمن ہے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یہاں عثمان بھائی بھی, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان بیانات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بہت شدید ضرورت. یہ بالکل انہوں نے ہماری چینل والوں نے گچی پکڑی ہوئی ہے, ہم ان کی گچی پکڑیں. ہم ان کو جیسا چلانا, جو چیز ہم ان کو دیں گے وہ یہ چلے گی. یہ ہمیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ چینل پھیل گیا, اس کا نقصان ہوا کہ میں سارا دن ڈیلیٹ کرواتا رہتا ہوں. امریکہ فون کرتا ہوں, یار اس سے بولو یہ کیا لگا دیا, اس کو فون کر کے بولو اس کو ڈیلیٹ کرے, اس کو بولو اس کو ہٹائے, اس کو ہٹائے, اس کو ہٹائے. ہوتے 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 وہ ہٹتے بھی پھر وہ نالائق دوبارہ چلا دیتے ہیں. وہی ایک کلپ ایسا ہے جس کو میں ہٹوا کے تھک گیا ہوں, پھر کچھ دن بعد وہ کلپ وہی چینل دوبارہ چلا دیتا ہے. تو اب اصولی طور پر تو اسٹرائک دے کے اس چینل کو بند کروا دینا چاہیے فوراً, لیکن ہم نے ظرف وسیع کیا ہوا تو وہ بہت معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو اس لیے اب ہم بند تو نہیں کروا رہے مختلف چینلوں کو, ابھی بھی ہم نے اتنا ظرف بڑا رکھا ہوا ہے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ جو فوراً جو ہم لائیو بیان نہیں, فوراً نشر نہیں کر رہے, اس کی بھی یہی وجہ ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ لائیو کیوں نہیں آ رہا. لائیو آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے, آج کا بیان آئے گا کچھ وقت کے بعد. فوراً اس لیے نہیں آ رہا کہ فوراً چینل والے وہ لائیو بیان اٹھا لیتے ہیں اور پھر رائٹ کس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, یعنی پھر ہم ان کو اپنی مرضی سے قابو
نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک اہم اعلان سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں آگے کہ میرا جو اب چینل ہے وہ ہم نے 2 چینل ہیں یوٹیوب پہ جو میرے ذاتی ہیں. ایک بالکل نیا چینل ہے شارٹ کلپس وغیرہ کے لیے, اس کا نام ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز. سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا ابھی تک ایک بھی سبسکرائبر نہیں ہے, میں ہی اکیلا ہی ہوں گا شاید. تو وہ چینل اب آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کریں تاکہ کوئی بھی ہم اعلان چلانا چاہیں تو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہو. تو ظاہر ہے وہ جب زیادہ اس کے سبسکرائبر ہوں گے تو پھر وہ ہوگا تو ہم اپنی بات پھیلا سکیں گے. تو یاد رہے گا نام مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے. یہ ان لوگوں نے ہی مجھے کہا ہے کہ میں اعلان کروں اس کا. دوسرا میرا جو سب سے پرانا چینل یوٹیوب پہ چلا آ رہا تھا اس کا نام ہے, کیا نام ہے وہ, ابے صحیح نام بتاؤ یار, مفتی طارق مسعود. بس یوٹیوب آفیشیل تو نہیں لگا ہوا نا, آفیشیل نہیں ہے. تو 2 چینل یاد رکھیں یوٹیوب پہ, ایک مفتی طارق مسعود اور ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان 2 چینلوں کے ہم ذمہ دار ہیں. ان پہ سب سے پہلے ویڈیو بیان سب سے پہلے ان پہ اپلوڈ ہوگا, لائیو جائے گا تو ان پہ جائے گا. اور ایک فیس بک کا چینل ہے, اس کا کیا نام ہے یار, فیس بک چینل کا نام بھی مفتی طارق مسعود اور یوٹیوب چینل کا نام بھی مفتی طارق مسعود. تو 3 چینل ہیں ہمارے ذاتی. ایک فیس بک, اس کا نام ہے مفتی طارق مسعود. ٹھیک ہے, غلط ہو گیا نا, اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں, کسی اور کا وہ چلا جائے گا. پھر دیکھ کے بتائیں, جو اونر ہے اس بیچارے کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھا مفتی صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے, تو میں سے پوچھ رہا ہوں بھائی پورا میرا نام کیا ہے, ذرا شناختی کارڈ میں دیکھ کے بتا, جلدی بتاؤ بھائی. فیس دیکھو یار چینج ہو گیا یار, اس لیے تو چل نہیں رہا. یوٹیوب کا جو پرانا چینل ہے مفتی طارق مسعود آفیشل, دیکھو چینج ہو گیا نا, خان تو نہیں لگا ہوا آخر میں, مفتی طارق مسعود آفیشل. یہ ہے یوٹیوب کا پرانا چینل, یہ بھی میرا ہے. نیا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, ٹھیک ہے, یہ بھی میرا ہے. اور فیس بک کا چینل ہے مفتی طارق مسعود. تو 3 چینل میرے ذاتی ہیں جن کا میں ذمہ دار ہوں, اس پر کچھ بھی آتا ہے اس کے علاوہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور ہماری ویڈیوز اب سب سے پہلے انہی 3 چینلز پہ آئیں گی تاکہ اونرشپ کس کے پاس ہو. اگر کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کلپ چلاتا ہے تو ہم اس کو اسٹرائک دے کے فوراً سے پہلے بند کر دیں گے, معذرت کا موقع اس کو نہیں دیں گے, کیونکہ معذرت کرتے کرتے لاکھوں لوگ سن چکے ہوتے ہیں, دیکھ چکے ہوتے ہیں. دوبارہ بتا دوں تاکہ مجھے تو یاد ہو, مفتی طارق مسعود اسپیچز, مفتی طارق مسعود آفیشل, یہ 2 یوٹیوب کے چینل ہیں. اور فیس بک کا ہے مفتی طارق مسعود. بس یہ 3 یاد رہیں گے آپ کو. تو ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ان پہ جو ہے وہ ٹریفک بڑھے اور ہم جب کوئی پیغام دینا چاہیں تو ان کے ذریعے پھیلے. باقی چینل جو کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن وہ پہلے سب سے پہلے شارٹ کلپ یا لائیو بیان اس پہ آئے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ رمضان میں بھی کام تیزی سے بڑھے گا اور اس پہ ہم اب مختلف چیزیں بھی لے کر آئیں گے. ہو گیا نا, ابے یہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے لوگ یار. یہ لنک کا کیا ہے, نام ابھی نہیں آیا. نیا چینل جو ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ سبسکرائب اس سے ہوگا www.muftitarikmasood.com/youtube. اس پہ جائیں گے تو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اس کو. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا, یہ جو میں اعلان ریکارڈ کروا رہا ہوں چینلز کے بارے میں, اس کی ڈیٹ بھی, تاکہ اس سے پہلے کے سارے بیان منسوخ سمجھے جائیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ڈیٹ کیا ہے آج؟ 14 اپریل 2019. یہ ہو گیا.